جنت میں آؤ، جنت میں آؤ، جنت میں آؤ، نانا بلا رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام اپنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہر انسان کی زندگی دنیا میں امتحان ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور ہمارے امتحانات جو شروع ہوتے ہیں بلوغیت کے بعد، مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد وہ امتحان کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں، اور ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا اللہ نے اگر دیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان بوڑھا ہو کر کے ہی مرے، بعض کو جوانی میں موت آ جائے، لیکن جوانی اور بڑھاپا یہ دو ایسی فصلیں ہیں، دو ایسے موسم ہیں جن دونوں زندگیوں میں امتحان ہوتے ہیں، لیکن کڑا امتحان جوانی کا ہے۔ بڑھاپے میں بہت سارے لوگ شریف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں واپس سیدھے راستے پر لے آتا ہے، یہ فضل و کرم ہے اس کا، لیکن جوانی جتنے لوگوں کے پاس آئی ہے یہ کڑا امتحان گزار رہے ہو۔ اسی زندگی میں بہت ساری نئی چیزیں تمہارے ہاں آتی ہیں جو نہ بچپنے میں ہوتی ہیں نہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں۔ یہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بہت سخت ترین امتحانات کی زندگی ہے، اور جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان امتحان سے گزرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کا امتحان سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی مشقتوں اور محنتوں اور مصیبتوں سے گزارے جاتے ہیں۔ آج مجھے عرض کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے جو محافل ہم نے منعقد کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کن امتحانات میں اتارے گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون سے امتحانات سے گزارے گئے، اور ہر امتحان میں آپ ثابت قدم رہے۔ امتحان سے مراد صرف جہاد کے میدان آپ لے لیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پرسنل جو زندگی گزارنے کے ایام ہوتے ہیں یہ ہر دن ایک امتحان ہے۔ ایک بار حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں قریب سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرمی کی تپش مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی، اتنا گرم بدن تھا کہ میں کافی دور سے آپ کے بدن کے گرمی کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو شدت کا بخار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ام سلیم، اللہ کے نبیوں کو جو بھی مصیبت دی جاتی ہے وہ سخت ترین ہوتی ہے، جس چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے وہ سب سے ہائی درجے کا ہوتا ہے۔ اگر نبیوں کو بخار بھی آئے تو عام انسانوں جیسا نہیں، بہت شدت کا بخار آتا ہے۔ اگر نبیوں کو زندگی میں کوئی بھی چیز آزمائش کے طور پر دی گئی ہے تو وہ ہلکی پھلکی نہیں، بہت سخت ترین ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو رب نے قرآن میں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر اپنی زندگی کسی کی زندگی دیکھ کر گزارنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین زندگی مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ میں آتا ہوں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی،
یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات، باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ہاں باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں
اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے. ہمیں خنزیر کہتے ہیں, ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے سے. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے. جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا. قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو, بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے. یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے, اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم ہے. اب اور ایک بات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے, آئلی زندگی اس کو کہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے, اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھیں کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں, بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا ہے. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو, پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا ہے. عورتوں کی اخلاق, عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں. ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں, عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھی, ان کے اندر بھی تھی. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے, چھوٹی عمر کی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا, بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی تھی. لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھیں, کئی مرتبہ کے معاملات ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا. وہ کائنات کے آقا و مولا ہیں, لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے. شوہر, جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے, کھیلنے کی اجازت ہے, لطف اٹھانے کی اجازت ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی تمہارا منصب, تمہارا عہدہ, اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو, ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو, تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہوں, لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں شوہر ہی بن کے جاؤ. ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر, تم ٹیچر ہو, تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں, گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو, گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو, بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو. تم کمپنی کے سیٹ باہر, تم استاد باہر, لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک, شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں, تو کیسی عورت ہے, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں. باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی, باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا, اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا
ہمراز بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا، پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی، پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اور سیم یہی حضرت خدیجہ۔ میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو۔ جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو، یہ عورت کے اوپر فرض ہے، تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو، اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے۔ میرے عزیزو، یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا، تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے۔ یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو، تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی۔ ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ، بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں، یہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں کا بیلنس برقرار ہو۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں، شوہر سے کسی معاملے میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائش، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی، جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے۔ حضور مناتے ہیں، یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں۔ حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی۔ جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں، یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ۔
حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے، تم بدلہ مت لو. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان، ہر زوجہ کے لیے الگ مکان. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، نوجوانوں پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو. میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کا ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے. مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ساتویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا؟ یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی. ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے گوندتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے. تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو؟ اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھیں، الگ الگ مزاج کی تھیں، الگ الگ قبیلوں کی تھیں. ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی. ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں، دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی، انہی کی خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی. جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، سوتنوں کے معاملات رہے. حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں. ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. یہ دونوں ملتی تھیں تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھی. خاندان ایک تھا، ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی، الگ خاندان کی، یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی. حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگی. کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اختب ہے نا تیرا باپ، یعنی یہودیوں کے ایک قبیلے کا سردار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہے. حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں، جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے اپنے باپ پر فخر کر رہی. حضور پاک کے حجرے میں آئی، غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی ہیں. کہا کہا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں، حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں، تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اب جواب دو عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی. حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو. کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں. وہ آئیں فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا، یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی. یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے. کبھی تکرار نہیں ہو سکی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. دو بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے، ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان، بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے. ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس، پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا. کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا. ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی، تفریح قلب کے طور پر، دل کو بہلانے کے طور پر. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے. عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی، یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے. ہر چیز میں، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں، اس کی خوشی اور غم میں، سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں. جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے. 25 سال گزارے. حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی. لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی، پوری امت نہیں چکا سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی. یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں. حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی میرے آقا فرماتے
جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا. جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا. جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن اور رات رہا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتے. آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ. اتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت اونچی پہاڑی ہے اور ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی. لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں تو باہر کیوں کھڑی ہے چھاؤں میں کھڑی ہو جا. حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں. جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں. یہ ان کی محبت تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عزیزان کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے, حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے. صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے نام سے, وہ باندھی تھی لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے, باقی کسی سے نہیں. 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ, بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں, سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی, لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیے حدیث پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات, اپنی زندگی کی شریک حیات, جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا, آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت اور کہتی کیا ہے, مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں, فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے کی کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھی, بڑی مالدار تھی مکہ کی, لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا, اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں, بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں, اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں.
یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا، ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں. میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یہ غموں کا سال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر. ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے. یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے. اور وہی حقیقی زندگی ہے. جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں. شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے. کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کری. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے. اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کی حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے. جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج. جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا. تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہی اور وہ جنتی عورتیں ہیں. اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات. میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ. شوہر اور بیوی نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی. ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا. اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی. صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا. لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ
गलती जा रही थी, घटती जा रही थी, और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शोहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शोहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई, औरत इंतकाल कर गई, और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शोहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था, और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है दुनिया में